کے میلاد کی خوشی میں سجی ہے نا، میلاد مصطفیٰ کے والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کئی بار نہ لوگ ایسی بھی دلیلیں لے کے آئیں گے کہ صحابہ نے میلاد منایا تھا، ابو بکر نے میلاد منایا کہ عمر نے میلاد منایا۔ میں کہتا ہوں سیدھی سی ایک بات جوانوں ان سے کہو کہ صحابہ تو چھوڑو، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک نبی بتا دو جس نے میرے نبی کے آنے کا اعلان نہ کیا ہو۔ میں نے بہت اوپر کی بات کی ہے، ایک نبی بتا دو جس نے ان کا میلاد نہ منایا، جس نے ان کا میلاد نہ منایا۔ حضرت آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی یہ کہتا رہا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور جب آ گئے تو ہر سنی کہہ رہا کہ وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہر گلی سے آواز آئے سرکار کی آمد، سبحان آقا اللہ۔ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اور یہی تو اسے لوگ شرک کہتے ہیں، اسے لوگ ناجائز کہتے ہیں۔ تو سنو، چلو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے مت مانتے، ان کے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ محدث دہلوی جنہیں وہابی بھی محدث مانتے ہیں، انصاف کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وہابی بھی جنہیں محدث مانتے ہیں، جن کی حدیثوں کو وہابی بھی پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس زمین پہ حضور کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی ولادت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ایک سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جس زمین پہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، ایک سال تک اللہ اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ایک سال تک اللہ اس زمین سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، جن کو وہابی بھی محدث مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سمجھ میں؟ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، ایک بات بتا دوں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی ولادت کا جشن نہ منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، بے شک بے شک، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حضور کی آمد پہ گھر نہ سجتے ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو کچھ ملک والے جانتے ہیں، ہر ملک میں اعلیٰ حضرت کو نہیں جانا جاتا، لیکن جہاں اعلیٰ حضرت کو نہیں جانا جاتا وہاں بھی میلاد منایا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو آپ میلاد کیسے مناتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ میلاد آج کا طریقہ نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت کے دور سے نہیں بلکہ مدینے والے محمد کے دور سے منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت پہلے سے میلاد منایا جا رہا ہے، تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے حضور کا میلاد سجایا۔ اور ایک موٹی سی بات، موٹی سی بات، ایک بات بتاؤ، حضور کس کے؟ بولیں، حضور کس کے؟ ہمارے ہیں نا؟ تو ان کی بات کرنے کے لیے ہمیں دلیل ڈھونڈنی پڑے گی، کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت، کوئی پروف کہ بھئی ان کی بات کرنی ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چوتھی یا پانچویں پیڑھی میں اوپر کوئی زمیندار پیدا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی راجہ ہوا ہوتا ہے، یا کوئی ان میں ولی ہوتا ہے، یا کوئی بڑا قابل بندہ ہوتا ہے، تو ہم اپنی نسلوں کو کس سے سناتے؟ ابے سن، ہمارے تیسرے نمبر کے جو باپ تھے نا، اللہ نے انہیں بڑا علم دیا، بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ انہیں بتانے کے لیے کوئی حوالے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کہتا کہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایک بات بتاؤ، جب حضور ہمارے ہیں تو ان کی بات کرنے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ حضور ہمارے ہیں تو اب ہم ان کی بات صرف جلسے میں نہیں، صرف محفل میں نہیں، ہم تو تنہائی میں بھی نبی نبی کریں گے، ہم تو بستر پہ بھی نبی نبی کریں گے، ہم تو کھیتوں میں نبی نبی کریں گے، ہم مزدوری کرنے جائیں گے تب بھی نبی نبی کریں گے، ہم کسانی کریں گے تب بھی نبی نبی کریں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت لاتے جائیں۔